آ گئے آج دنیا میں خیر ورا آ گئے بزم کون حمد الشاکرین افضل السلام واکمل الصلاة علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزد من کل عیب وشان نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذي شفیعنا یوم الجزاء الذي كان نبیا وآدم بین الطین والماء در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین حضرات گرامی معزز حاضرین کرام ذوی الاحترام، اللہ پاک کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا دو عالم حضور سرور کائنات جیسے رہنما اور رہبر عطا فرمائے اور آپ جیسے رسول اور نبی ہماری ہدایت کے لیے بھیجے۔ حضور نے اتنے احسانات فرمائے کہ ہمیں گمراہیوں سے دور کر دیا، ہمیں شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، منافقت سے ہمیں بچایا۔ اللہ پاک نے آپ کے احسانات جتلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی پہچان کروائی ہے، اللہ پاک کی شناخت اور اللہ پاک کی معرفت تمہیں عطا کی ہے۔ اور دوسرا ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے تزکیہ کیا ہے۔ یہ جو تزکیہ ہے یہ گویا کہ اسلام کہہ لیں یا تزکیہ کہہ لیں، اسلام کا دوسرا نام تزکیہ ہے۔ اسلام بھی بندے کو پاک کرتا ہے، بندے کی مکمل طور پر وہ تطہیر کرتا ہے۔ اسلام بندے کے دل پاک کرتا ہے، خیالات کو پاک کرتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کو پاک کرتا ہے، اس کی منصوبوں کو پاک کرتا ہے، اس کے جسم کو، ظاہر کو، باطن کو پاک کرتا ہے۔ اور تزکیہ اس کا دوسرا نام ہے۔ تزکیے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر بندہ پاک ہو جائے۔ اور حضور سرور کائنات کا مقصد، اللہ پاک کا مقصد، قرآن کا مقصد، اسلام کا مقصد بندے کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرنا ہے۔
ایک بڑا ہی شستہ اور ایک اعلیٰ انسان بنانا، یہ ہمارے اسلام کا، قرآن کا، حضور کا اور اللہ پاک کے مقاصد جو تھے وہ یہی تھے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ اور وہ تزکیہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تزکیہ کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، آپ قرآن کہہ لیں، اللہ کا پیغام کہہ لیں، رسول اللہ کی تعلیمات کہہ لیں، ان کو تزکیہ ہی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انتہا درجے کا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایسی تعلیمات دی، ایسی فکر دی، ایسی سوچ دی، ایسی آپ نے تحریک چلائی، بلکہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا نے تو گناہوں کے خلاف، برائی کے خلاف اور بدی کے خلاف آپ نے جہاد کیا ہے۔ اور آپ پہلے دن سے لے کر ساری زندگی آپ شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، منافقت کے خلاف، تکبر اور غرور کے خلاف آپ جہاد کرتے رہے۔ اور یہ جو میدان بدر اور میدان احد کے اندر تشریف لے گئے، یہ اسی جہاد کی خاطر گئے ہیں، یعنی تزکیے کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، انہی چیزوں کے لیے آپ میدان بدر کے اندر گئے، احد کے اندر گئے، خندق میں گئے۔ اصل حضور کا مقصود جو تھا وہ دنیا کے سامنے ایک تزکیہ پیش کرنا تھا، ایک ایسے اعلیٰ انسان پیش کرنے تھے کہ جو ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ لوگ ہوں، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ ایسے لوگ ہمارے آقا حضور سرور کائنات چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، اور پوری کائنات میں ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے کہ جس جماعت پر کوئی بندہ انگلی تک نہ اٹھائے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر میں نے گزشتہ 2-3 جمعوں میں منافقت کے بارے میں عرض کیا کہ منافقت انتہا درجے کی بندے کو تباہ و برباد کرنے والی ہے، کہ یعنی کہ بندے کے ظاہر کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، تو پھر کبھی بھی اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا، تزکیہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تزکیہ تب ہوتا ہے کہ جب جو بندے کی زبان پر ہے وہی دل کے اندر ہو۔ اور یہ منافقت کی انتہا درجے کی نقصان دہ ہے بندے کے کردار کے لیے، بندے کے عمل کے لیے، اور بندے کی عام زندگی کے اندر بھی منافقت بڑی خطرناک چیز ہے۔ کوئی بندہ اس بندے پر اعتبار نہیں کرتا جو منافق ہو۔ منافقت کے خلاف ہمارے آقا بہت زیادہ آپ جہاد فرماتے اور صحابہ کرام کو بار بار ان کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو منافقت کے بعد جو سب سے خطرناک گناہ جسے قرآن پاک نے بھی بار بار بیان کیا ہے وہ تکبر اور غرور ہے۔ تکبر اور غرور بھی بندے کو وہ نیکی سے روکتا ہے، تکبر اور غرور بندے کو وہ نماز سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ یہ تکبر اور غرور ایک ایسی چیز ہے کہ بار بار قرآن حکیم کے اندر اس کے متعلق بڑے ہی واضح انداز کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تکبر اور غرور ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے جیسے بندے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی کہ تمہارے پاس کیا ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو تم اپنے آپ کو ایک اعلیٰ سمجھتے ہو۔ ہمارے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے برملا تمام صحابہ کے سامنے آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے، فرمانے لگے کہ کلکم بنی آدم، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم سب لا فضل لعربی لا عجمی، کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ آپ نے یعنی بڑے واضح انداز کے ساتھ فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر وہ جو سردار تھے وہ دوسرے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے،
یعنی کہ ہمارے اندر بھی آج بھی دنیا کے اندر خصوصاً ذرے صغیر کے اندر تو ذات پات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ یہ فلاں ہے، یہ جو ہے وہ چٹھا بن گیا، یہ فلاں بن گیا، یہ فلاں بن گیا، یہ فلاں بن گیا، یعنی کہ وہ ذات پات کا ایسا ایک یہاں پر سلسلہ شروع ہوا، حالانکہ ذات پات کچھ بھی نہیں ہے، تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہ بندہ بتائے جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے کہ تمہیں اللہ پاک نے، یہ تم شکر کرو کہ اللہ پاک نے تجھے ایک اعلیٰ جگہ دے دی، تمہیں کار دے دی، یا تمہیں اے سی والا کمرہ دے دیا۔ اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے جو گندگی کے اندر، گٹروں کے اندر، سڑکوں پر رزق تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے، انہوں نے کون سا جرم کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اللہ پاک کی ایک تقسیم ہے۔ اگر تمہیں جو کچھ ملا ہے تم اس پر اللہ تعالیٰ کا رات دن شکر کرو کہ تمہیں اللہ پاک نے وہ کچھ نہ کچھ آرام دے دیا، سکون دے دیا، راحت دے دی، ورنہ اللہ پاک کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ صرف ہمارے آقا نے فرمایا کہ فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے، فضیلت کا معیار صرف تزکیہ ہے، فضیلت کا معیار صرف کردار ہے۔ جس بندے کا کردار اچھا ہے وہ بندہ اچھا ہے، جس کے پاس تزکیہ ہے وہ بندہ اچھا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ تقویٰ موجود ہے وہ بندہ اچھا ہے۔ یعنی کیسا اسلام نے معیار مقرر کیا؟ اسلام نے قبیلے کو، ذات کو، خون کو، وہ علاقے کو معیار قرار نہیں دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں علاقے کا رہنے والا جو ہے وہ اچھا ہوگا، فلاں نسل کا بندہ اچھا ہوگا، فلاں ذات کا بندہ اچھا ہوگا۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ تقویٰ اختیار کرے گا وہ سارے سرداروں سے بہتر ہے، وہ بادشاہوں سے بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک کے نزدیک جو سب سے زیادہ جس کی عزت ہے وہ عزت ہے تقوی والے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں عزت ہے۔ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں، مال کی عزت کوئی عزت نہیں، یہ دنیا کے اندر کوئی تمہیں کوئی سلام کرتا ہے یہ کوئی عزت نہیں۔ اصل عزت وہ ہے کہ جو اللہ پاک کے ہاں عزت ہے، اور قیامت کے دن ہوگی، قبر میں عزت ہوگی۔ اگر وہاں پر اگر بندہ ناکام ہو گیا تو پھر وہ تمام زندگی جو اس نے کیسی بھی زندگی گزاری ہے اور کتنی اعلیٰ زندگی گزاری دنیا کے اعتبار سے، وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ اگر تم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو اللہ پاک کے نزدیک جو سب سے اعلیٰ بندہ ہے وہ تقوی والا ہے، وہ تزکیے والا ہے۔ اور اللہ پاک کے نزدیک بدترین قسم کا بندہ وہ ہے جو کہ تکبر کرنے والا ہے، جو مغرور ہے، جس کے دل کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ وہ بندہ سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ بھول گیا، اور اپنے آپ کو اس کے باوجود کہ وہ کم تر ہے اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ پاک کو منظور نہیں ہے۔ سب سے پہلا تکبر کرنے والا وہ شیطان تھا۔ جب اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں لہذا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ تمام فرشتے جو تھے، حضرت جبریل بھی نور سے پیدا ہوئے، تمام فرشتے بھی نور سے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو دیکھا۔ انہوں نے اللہ کا حکم کیا ہے، شیطان نے اپنے آپ کو دیکھا تو تباہ و برباد ہو گیا، لعنتی ہو گیا، قیامت تک کے لیے وہ اس پر لعنتیں برستی ہیں۔ تو جس بندے نے اپنے آپ کو دیکھا
وہ شیطان کی سنت اختیار کرے گا، اور جو اللہ پاک کے حکم کو دیکھے گا وہ فرشتوں کی طرف دیکھے گا، وہ فرشتوں کی سنت پر عمل کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی بندے کو اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھنا، یہ چاہیے کہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے۔ اور شیطان اسی لیے تباہ و برباد ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، اللہ پاک کے حکم کو چھوڑا تو وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، اور اس نے تکبر کیا، غرور کیا۔ اللہ پاک نے ابا واستکبر یہ لفظ بولے ہیں اس کے بارے میں، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے کہ بندہ کسی اپنے جیسے انسان سے، حالانکہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے حضور سرور کائنات کے دور مبارک کے اندر غلامی کا رواج موجود تھا، غلامی کا رواج تھا، تو غلام ہوتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے کہ یہ اللہ پاک نے تمہارے غلام بنائے ہیں، ورنہ ان کو غلام پیدا نہیں کیا گیا، یہ غلامی میں پیدا نہیں ہوئے کہ یہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ غلامی کریں گے۔ اللہ پاک نے اپنے انتظام کے تحت یہ کر دیا ہے، لیکن تم نے کبھی بھی ان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، اور ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی دیکھیں کہ ہمارے آقا کس طرح صحابہ کرام کو غلاموں کے بارے میں، اور یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے جو آخری خطبہ زندگی مبارک میں دیا، اس میں آپ نے یہ 2-3 باتیں کہی تھیں۔ ایک آپ نے سب سے پہلی بات فرمائی، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، اور دوسرا فرمایا میں غلاموں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ پہلی بات جو ہے وہ نماز کے بارے میں، اور دوسری بات غلاموں کے بارے میں، اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا کی زندگی کی آخری یہ 3 نصیحتیں تھیں، پہلی نماز کے بارے میں، اور دوسری غلاموں کے بارے میں، اور تیسری بیویوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرنا ہے۔ یہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ کی آخری نصیحت تھی، اور آپ اس لیے یہ بار بار غلاموں کے بارے میں فرماتے تھے کیونکہ لوگ غلاموں کو غلام ہی سمجھتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے، اور ہمارے آقا کا موقف یہ تھا کہ یہ کمتر نہیں ہیں، یہ تمہارے برابر ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے ایک نظام ہے کہ اگر سارے کے سارے مالک ہوں تو فیکٹریوں میں کام کون کرے گا، سارے مالک ہوں تو پھر کھیتوں میں کام کون کرے گا۔ یہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ایک انتظام بنایا ہے، اور وہ بندہ جو کہ مالک بن جائے اسے چاہیے کہ وہ دن رات اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کی جگہ ہوتا اور یہ میری جگہ ہوتے، اور اللہ پاک جب چاہے ایسا کر سکتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، ان کی غلطیاں معاف کرنا، اور انہیں بار بار جو ہے ان سے درگزر کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگرچہ کوئی انتظامی طور پر بعض اوقات ایک آدمی وہ بگڑ ہی جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے آقا فرماتے تھے کہ جو بندہ تمہارا کام کرتا ہے اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، اس سے درگزر کرو، اس سے شفقت کرو، اس سے مہربانی کرو۔ تو یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کی جگہ آ جاؤ، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی بندے کو تکبر اور غرور میں آ کر کسی بندے کو بھی نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی تکبر بہت برا ہے، لیکن قرآن پاک نے جس تکبر کا ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں جس تکبر کا ذکر کیا ہے وہ تکبر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا۔
بدترین قسم کا تکبر یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں سن کر اور کانوں میں مار دینا، اس سے سننا اور ادھر سے نکال دینا۔ یہ اس تکبر کا بار بار سب سے پہلا تکبر اس قسم کا شیطان نے کیا تھا کہ اللہ پاک کا حکم سن کر اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ آیات مبارکہ جن میں اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے یہ دیکھو کہ بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کس قسم کے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سورۃ اعراف میں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو اپنی آیات کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، وہ لوگ کبھی بھی آیات مبارکہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ والذین یتکبرون فی الارض، جو لوگ زمین میں تکبر کرتے ہیں، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے پھر جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتا، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے پاس مال موجود ہے، میرا کام چل رہا ہے، میری فیکٹری چل رہی ہے، کون سا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، فیکٹری چل رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، کام چل رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات مبارکہ فرماتے ہیں یہی بندے کے لیے سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ اس کا دنیا کا کام چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ بھی مجھ سے خوش ہے۔ یہ بندے کو دھوکہ لگا ہوا ہے، اور اللہ پاک کی ذات مبارکہ فرماتے ہیں وَإِن يَرُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اگر سیدھا راستہ بتایا جائے تو وہ سیدھے راستے پر چلتے نہیں۔ وَإِن يَرُوا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ، بے حیائی کا راستہ، اور ایسا راستہ کہ جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، یتخذہ، اس کو دوڑ کر پکڑتے ہیں، یعنی گمراہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، بے حیائی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو تکبر کرتے ہیں فرمایا کہ وہ میری آیتوں پر غور نہیں کرتے۔ تکبر بھی یہ بدترین قسم کا تکبر ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وہ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن سے بڑا فرمان کون سا ہے؟ ایک ایس ایچ او کا کوئی کام کہے تو دوڑ دوڑ کر کرتے ہیں، ڈی سی کہے تو وہ پھولے نہیں سماتے کہ مجھے ڈی سی نے کام کہا ہے، اگر کوئی وزیر کہہ دے، وزیر اعظم کہہ دے تو وہ پھر تو سمجھتا ہے کہ میں یہ بہت اونچا انسان ہوں، بندے باقی تو بندے ہی کوئی نہیں۔ لیکن تم نے کبھی غور کیا کہ ایس ایچ او کیا چیز ہے، ڈی سی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حقیر ترین بندے ہیں۔ وزیر اعظم کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ایک چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تم ایک چیونٹی کی تو بات مانتے ہو، لیکن ان سب کے خالق کائنات کی آیات سے روح گردانی کرتے ہو، تو یہ تمہارا کیا عمل ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن کے سامنے تم جھکتے ان کی باتیں مانتے ہو اور اس سمجھتے ہو کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ، اس کے سامنے تو کوئی مسئلہ ہی موجود نہیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی آیات نہیں مانتا آخر کیا سوچتا ہے؟ عام لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بندے اللہ کی بات نہیں مانتے سستی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سستی نہیں، ان کے دل کے اگر سستی کرنی ہے تو ایس ایچ او کے سامنے کریں، اپنے مالک کے سامنے کریں، پھر اپنے کسی محلے کے بندے کے سامنے بھی کریں۔ یہ عجیب سستی ہے۔ ان کی سستی جو ہے وہ اس وقت ساری نکل جاتی ہے جب کوئی مالک کہتا ہے، ایس ایچ او کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو سستی آ جاتی ہے۔ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے سامنے یہ اکڑتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کو کچھ سمجھتے نہیں، لیکن جو ہی ان کی آنکھیں بند ہوں گی تو سارے کا سارا مسئلہ ان کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ جو ہیں اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، یہ فلاں ہوگا تو کیا ہوگا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سخت قسم کی سرکشی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو لوگ جو ہیں اللہ پاک کے سامنے تکبر کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں اور اللہ پاک کی آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو فرمایا کہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ کو نظر انداز کرنا اور اس کو سن کر ادھر سے ادھر کر دینا، چلو جی کر لیں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کبر مقتا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا عند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی، جس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے اس کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کی آیت کو نظر انداز کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ پر غور کریں جو آ رہی ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے ہر متکبر اور ظالم انسان کے دل کے اوپر، اللہ قلب کل متکبر، یعنی تکبر کرنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ کی مور لگتی ہے اور ظالم انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کیا سزا ہوگی تکبر کی؟ تو تکبر یعنی کہ بندوں کو نیچا سمجھنا یہ بھی بہت بڑا تکبر ہے، مگر اللہ کی آیات اور رسول اللہ کی احادیث اور دین کے سامنے تکبر اختیار کرنا یہ بدترین قسم کا تکبر ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے بندے کو ضرور بچنا چاہیے، جب کوئی آیت مبارکہ آئے اسی وقت سر کو جھکا دے۔ صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے سمعنا واطعنا، اے یا رسول اللہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ یہ جب بھی کوئی آیت آتی، حضور کا کوئی فرمان آتا تو یہی وہ بات کہتے سمعنا واطعنا، یا رسول اللہ ہم نے سن لیا ہے اب اطاعت ہوگی۔ اور یہی صحابہ کرام کا سب سے بڑا یعنی کہ ان کی خوبی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اور اللہ پاک کا قرآن سن کر اور رسول اللہ کا فرمان سن کر وہ دوڑتے تھے کہ کس طرح ان پر عمل کرنا ہے، اور عمل کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات ہی سنائی نہ دے، یعنی کہ یہ بات کس قدر جو ہے۔ اب آپ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، قیامت نے آنا ہے اور گھڑی وہ آنے والی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگوں کا اس پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے دعائیں کریں میں قبول کروں گا، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میرے آگے جولیاں پھیلاؤ اور میرے آگے تمہیں چاہیے کہ دستے سوال دراز کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہمارے آقا پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
تو حضور اکثر صحابہ کو فرماتے کہ اگر رب نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو دعا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھو اللہ پاک حکم دے رہا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو۔ اگر رب نے دعا قبول ہی نہیں کرنی تو پھر اللہ پاک نے دعا کرنے کا حکم کس لیے دیا؟ تو دعا کرنے کا حکم اس لیے دیا بلکہ ساتھ فرمایا کہ استجب لکم، میں دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اور ہمارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ دعا بندے کی ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو اس نے کہا ہے کہ وہ ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور چیز عطا کرتا ہے اس کو۔ اگر وہ دنیا کے اندر فائدہ مند نہیں، قبر میں فائدہ دیتا ہے، قیامت کے دن اس دعا کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے وہ دعائیں کی تھیں لیکن وہ دعائیں تیرے حق میں بہتر نہیں تھی چونکہ تو نے مجھ سے مانگی تھی اور میں جانتا تھا کہ تیرا نقصان ہے، آج میں تجھے اس دعا کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور بندہ اس وقت کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا اللہ پاک اجر دے گا دعا دنیا میں قبول نہ ہونے کا۔ اس کا مطلب ہے حضور کا یہ فرمان کتنا سچا ہے کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ مانگ رہا ہے وہ مل جائے، ہم سمجھتے ہیں وہی ملے تو تب دعا قبول ہے، حالانکہ وہی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں نقصان دہ ہو، مگر دعا رائے گا نہیں جاتی، وہ قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن جو فائدہ دے گی اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ اے باری تعالیٰ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اور اگلا دیکھیں جو میں جس کے لیے آیت پڑھی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ تکبر کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تکبر کرتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ تکبر کرتا ہے، جو طاقت کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا تکبر کرتا ہے، جو اس کے باوجود کہ طاقت ہے اور حج نہیں کرتا وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے وہ تکبر میں مبتلا ہیں کہ کیا ہوگا، اور سیدخلون جہنم داخرین، لیکن میں جتنا وہ تکبر کرتے ہیں اس سے کئی گنا ذلیل کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا، اس دن ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ سیدھی سادی بات ہے کہ تکبر کا نتیجہ ذلت اور خواری ہے، وہ چاہے جہنم ہو چاہے دنیا میں ہو، یہ تکبر کرنے والے لازمی طور پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اور یہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، ہمارے تجربے یہی بتاتے ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اس لیے جو میں نے یہ تکبر کا اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ تکبر بھی بندے کو اسلام سے، تزکیے سے، نماز سے، یہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بندے کو یہ تکبر کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اللہ سے نہ ڈرنا بھی بدترین قسم کا تکبر ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں لائیں، جتنی عاجزی آپ کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو بلند کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آج